اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج بات کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ یہ نامعلوم سن، نامعلوم زمانہ اور نامعلوم وقتوں کی بات ہے۔ ہماری یہ زمین ایک ویران تھی، سنسان اور طریق ویران، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے روشنی پیدا ہوئی اور طریقی کا وجود اس سے الگ ہو گیا۔ اس طرح دن اور رات پیدا ہوئے، صبح شام کی حد بندی ہوئی، ستارے اور سیارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، زمین کے سینے پر بلند و بالا پہاڑ کھڑے کیے۔ اس طرح اس زمین کی پیدائش اور آرائش میں 4 دن لگ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر کی طرف توجہ فرمائی، یہ دھواں تھا۔ زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ انہوں نے زبان حال سے عرض کیا، اے اللہ، ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر عرش پر بیٹھا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو حکم کا پابند کر دیا، ہر ایک مقرر مدار میں رواں ہیں۔ پھر فرشتوں کو وجود بخشا جو حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے نام کی پاکی بیان کرتے ہیں اور بڑے خلوص سے عبادت کا فریضہ بجا لاتے ہیں۔ اب زمین و آسمان سج چکے تھے، کائنات ترتیب پا چکی تھی۔ وسیع و عرض آسمان پر کروڑوں نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد میں مصروف تھے، لیکن ایک وحدہ لا شریک کی قدرت کس چیز کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اس کا کام ادھورا تھا، ابھی اس کا شاہکار اپنے کمال کو نہیں پہنچا تھا۔ ایک ایسی ہستی کو وجود میں لانا چاہتا تھا جو لاچاری اور اختیار کا حسین نمونہ ہو، اور جو اس کائنات کی افضل ترین مخلوق سمجھی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم کو تخلیق کیا، اس کے پتلے میں روح ڈالی۔ حضرت آدم علیہ السلام روح کے پتلے میں جاتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے۔ فرشتوں نے متفقہ طور پر اپنی لا علمی اور عاجزی کا اظہار کر دیا، تو رب جلیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم ملتے ہی ان چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر نائب بنانے پر فرشتوں کو حیرانی ہوئی تھی، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی اس تخلیق پر اعتراض کیے تھے۔ اس لیے خدا وحدہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی، فضیلت فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں کچھ خاص چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا اور فرشتوں کو دکھا دیا۔ یہ خاکی پتلا ہونے کے باوجود جو علم اور مرتبے میں ان سے بہتر ہے، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی اور فضیلت کے اظہار کا پہلا طریقہ تھا، مگر اللہ رب العزت نے ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے حکم کی تکمیل کی اور قطاروں کی قطار سونے کے تخت پر بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں جھک گئے۔ کچھ دیر کے بعد فرشتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے سر اٹھانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے سجدہ ختم کیا
تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عزازیل ابلیس نے اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ وہ بڑی ڈٹائی سے گردن اکڑے کھڑا تھا۔ اللہ رب العزت کو عزازیل کی یہ حرکت سخت ناپسند ہوئی اور اسے پہلی بار ابلیس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارشاد ہوا، اے ابلیس، کس چیز نے باز رکھا تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے پیدا کیا؟ تو نے تکبر کیا، تو نے اپنے آپ کو اس سے عالی مرتبہ خیال کیا۔ ابلیس نے کہا، وہ گستاخ بولا، میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے اور پیدا کیا ہے اسے گارے سے۔ بدبخت نے اپنی سرکشی کا کھل مکھلا اظہار کر دیا۔ وہ بتان تراشی اور مخالفت پر اتر آیا۔ اس ظالم نے اطاعت الہی کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور تکبر اور غرور کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام دست قدرت کی تخلیق تھا۔ اس طرح ابلیس کافروں کی جماعت میں شمار ہونے لگا۔ تمام فرشتے ابلیس ملعون کی یہ بات سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال اور غضب کا تصور ان کے جسموں پر کپ کپی طاری کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ عزازیل نے خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اس کے بارے میں نہایت سخت فیصلہ ہونے والا ہے۔ ابلیس مردود اپنے اندر کی آگ اگل کر خاموش کھڑا تھا۔ آخر اللہ رب العزت کی صدائے جلیل آسمانوں پر گونجی، اور بے شک تجھ پر میری لعنت برسے گی قیامت تک۔ ابلیس کی ہر درمی عروج پر تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک شیطان بن چکا تھا۔ خدا کا غضب دیکھ کر بھی اس مردود کی گردن نہ جھکی۔ وہ کسی پشیمانی کے بغیر ڈٹا کھڑا رہا، کہنے لگا، الہی اتنی کڑی سزا کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، تیری نافرمانی کی وجہ سے۔ ابلیس نے کہا، تو میرا رب، مجھے مہلت دے حشر تک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جواب ملا، بے شک تو مہلت دیے جانوں والوں میں سے ہے۔ یہ مہلت مقرر وقت کے دن تک ہے۔ جب ابلیس کی دعا منظور ہوئی اور اس کی خواہش کے مطابق قیامت تک کے لیے اسے مہلت مل گئی، تو اس نے کہا، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس بہکانے کے لیے، ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، اور نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ قرآن۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اس کی حسرت کو طول دیا کہ اپنے اختیار کردہ راستوں پر چلتا جا اور شر فساد کی روش میں بڑھتا جا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور تیرے سب فرما برداروں سے۔ قرآن۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، اس کی فضیلت کا اعتراف کیا اور اقرار کر لیا کہ آدم مقام و مرتبے میں ان سے بہتر اور بارگاہ الہی میں ان سے زیادہ قربت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، ان کے دل میں نور و عرفان بھر دیا اور پوری کائنات کی تمام اشیاء کے نام انہیں سکھا دیے۔ پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا، بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، تاکہ ان پر یہ حقیقت ظاہر ہو جائے کہ وہ علم کے میدان میں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پیچھے ہیں، اور اس علمی برتری کی وجہ سے وہ خود نہیں بلکہ آدم زمین کی خلافت کا زیادہ مستحق ہے۔
اور ان کی خلافت کا انکار بلا وجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ وہ حضرت اماں حوا کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھانے لگے، جہاں چاہتے جاتے، جو پسند ہوتا کھاتے، جب چاہتے آرام کرتے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے، ان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے۔ اس کے سوا انہیں کوئی کام نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا، ابلیس مردود جس نے تمہیں سجدہ نہیں کیا تھا وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تم اس سے بچ کر رہنا، کہیں اس کے فریب میں نہ آ جانا۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن پر نقش ہو چکی تھی اور وہ ابلیس کی طرف سے خبردار، چوکنا اور ہوشیار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس درخت کے قریب نہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا جس سے اللہ رب العزت نے انہیں منع فرمایا تھا۔ یہ ایک نہایت خوشنما درخت تھا۔ اس کا پھل دیکھ کر اکثر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے دل میں تجسس جاگتا، مگر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہ اس درخت کے قریب نہ جاتے۔ بقیہ حصہ دوسرے پارٹ میں سنائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔